عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر۔ وقال في مقام آخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم کھلی فضا میں اس کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میں مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ حضور رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ مبارک بھی کہ جس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے جلوہ گر ہو چکا ہے، اور کافی دیر کے بعد رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے جب شہادت ان کو موصول ہوئی تو انہوں نے ماہ ربیع النور کی چاند کا اعلان فرمایا۔ آج کئی طرح کی خوشیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مہینہ، وہ ماہ مبارک جلوہ گر ہوا ہے کہ جس میں کونین کے دولہا، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سے انسانیت کو ظلم، زیادتی، تاریکی اور ہر قسم کی ضلالت سے، گمراہی سے نجات نصیب ہوئی۔ دوسری خوشی یہ حاصل ہوئی کہ جب اس ماہ مبارک کا چاند جلوہ گر ہونے والا تھا تو اللہ عز و جل نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ 6 مہینوں کے بعد اس کی مسجدوں کے بند دروازے مکمل واہ ہو گئے، کھل گئے، اور مسلمانوں کو کھلی فضا میں نماز ادا کرنے کا موقع میسر آیا۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے انسانیت کو ضلالت، گمراہی، تاریکی اور ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے نجات ملی، تو حضور کی ماہ مبارک کی آمد سے ہمیں اور پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو
کورونا کی پابندیوں سے نجات نصیب ہوئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آنے سے مراد آپ کی ولادت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے جہاں ایک طرف اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر فرمایا، وہیں دوسری طرف اپنے محبوب کو نور سے موسوم فرمایا۔ اس موقع پر مجھے علامہ عبدالستار نیازی کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں جو ولادت کے موقع پر انہوں نے کہے تھے، بڑے وزن آفرین اشعار ہیں، اور اس عنوان سے آج میرا پہلا بیان بھی ہے۔ اور ہر سال ماہ ربیع النور کی آمد پر کافی بیانات ہوتے ہیں، حضور رحمت عالم کے عظمت و شان بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بن کے جانی چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی۔ چمن، اس دنیا کو آپ نے چمن فرمایا۔ شاعر نے کہا یہ دنیا چمن ہے، آپ چمن کی جان بن کر تشریف لائے تو دنیا میں رونق آ گئی، ہر طرف سرسبز و شادابی نے پاؤں پسارے اور ہر طرف رونق ہی رونق جلوگر ہونے لگی۔ بن کے جانی چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی۔ اور بڑی حقیقت بیانی کی ہے شاعر نے، فرماتے ہیں اہل ارض و سما آج مسرور ہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی خوشی میں آج زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں، چند بدبختوں کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اہل ارض و سما آج مسرور ہیں، دونوں عالم بھی نور علی نور ہیں۔ آمنا بی کا جب چاند روشن ہوا، چاند تاروں کو بھی روشنی مل گئی۔ جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، سارے شاہوں فقیروں کو داتا ملا۔ میرے آقا کے صدقے خدا کی قسم، ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی۔ تیرے در کے غلاموں کی کیا بات ہے، یعنی حضور کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور کی شان سمجھنا ہو تو ان کے در کے غلاموں کی شان سمجھیں۔ تیرے در کے غلاموں کی کیا شان ہے، ان کے آگے شہنشاہی بھی مات ہے۔ ان کے قدموں کے آگے جھکیں بادشاہ، جن کو در کی تیرے چاکری مل گئی۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں آ کے جھکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو حضور کی شان کون سمجھ سکتا ہے، اور حضور کی شان کے تہ تک کون پہنچ سکتا ہے۔ بن کے جانی چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی۔ یہ ماہ مبارک چونکہ اسے حضور رحمت عالم جان عالم کی ولادت سے نسبت حاصل ہے، اس لیے پورے عالم اسلام میں چند بدبخت ملکوں کو چھوڑ دیں، سعودی عربیہ جیسے چند لوگوں کو، پورے عالم اسلام میں اس ماہ مبارک کی آمد پر دھومیں مچتی ہیں اور نہایت والہانہ انداز میں اس ماہ مبارک کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو مسلمان سال ہر سال تک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جمیل کرتے ہیں، آپ کے سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اوصاف، کمالات، خوبیوں کا بیان ہوتا ہے، آپ کے اداؤں کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کے اقوال زنی کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات، تصرفات کا ذکر ہوتا ہے۔ مگر جب یہ ماہ مبارک جلوگر ہوتا ہے تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، قابل دید ہوتی ہے، اور پھر مومن اور اہل محبت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ محفل منعقد کر کے مجالس سجا کر اپنی محبوب کی بارگاہ میں اپنی محبت کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ بات حقیقی ہے کہ ایک بندہ مومن عاشق رسول کو عید و بقرعید سے بھی وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو حضور کا جشن میلاد منانے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عید اور بقرعید اور دنیا بھر کی ساری خوشیاں حضور رحمت عالم کے قدموں کا صدقہ ہیں، کہ اللہ عز و جل نے آپ کو نعمت کبریٰ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اور آئندہ جتنی بھی نعمتیں ملیں گی وہ سب فرع ہیں حضور رحمت عالم کی نعمت کا۔ حضور رحمت عالم اصل نعمت ہیں، آپ کے صدقے میں ساری نعمتیں میسر آئی ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ مومنوں پر احسان تو تمام انسانوں پر ہے، احسان تو انسانیت پر ہے، اور ہر فرد انسانی پر یہ احسان ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، مگر چونکہ احسان کا اعتراف اور نعمت کا اعتراف صرف مومنوں کو ہوتا ہے، اور اس عظیم نعمت سے کما حق صرف مومن ہی فائدہ اٹھا پائیں گے اور اٹھا رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنوں پر خاص احسان ہے کہ اللہ نے ان میں ایک عظیم رسول مبعوث فرما دیا۔ ہر سال میرا معمول یہ ہے کہ میں حضور کی آمد کے موقع پر قرآن و حدیث سے تلاش کر کے وہ روایتیں، وہ آیت کریمہ پیش کرتا ہوں جن میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ آج بھی میں چند آیات کریمہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ ہم جانیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں عقائد کا ذکر بھی ہے، انبیاء کرام کا ذکر بھی ہے، اور دیگر بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، مگر جا بجا قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان بھی فرمایا ہے۔ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں پر جو گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، ڈگر ڈگر دعوت و تبلیغ کے نام پر نکلتے ہیں، اور ان کو چند آیتیں یاد ہیں، وہ نماز کی اور روزے کی اور جہنم کے سخت ترین عذاب کی، اللہ کے پکڑ کی چند آیتیں ان کو یاد ہیں، وہ اپنے بیانات میں رو رو کر انہیں کو بیان کرتے ہیں، مگر جن آیت کریمہ میں اللہ نے محبوب کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، ان کے پتے پانی ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو تو شاید اتنا شعور اس سلسلے میں نہ ہو، حرمین شریفین کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں جو امام لوگ نماز پڑھاتے ہیں، امام حرم، میں نے بارہا ان کی تلاوت سنی ہے، نماز کے وقت میں جو تلاوت کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ نماز کے اوقات میں جو تلاوت ہوتی ہے یا دیگر اوقات میں تلاوتیں کرتے ہیں تو قصداً جان بوجھ کر ان آیات کریمہ سے صرف نظر کیا جاتا ہے، ان آیات کریمہ کو نہیں پڑھا جاتا جن میں اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، نہ جانے کیوں۔ اب یہ انہی سے جا کے کوئی سوال کرے۔ بہرحال اللہ عز و جل نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ہمارے امام نے ایک شعر میں کہا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا إِنِّي مَعَكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے محبوب کو صرف ہمارا ہی نبی نہیں بنایا بلکہ تمام نبیوں کا نبی اور تمام رسولوں کا رسول اور تمام انبیاء مرسلین کا امام بنایا ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب اس منظر کو یاد کرے، اس وقت کو یاد کرے جب اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کر
ان سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں نبوت و رسالت دے کر کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیج دوں اور پھر تمہارے پاس میرا وہ عظیم پیغمبر آ جائے یہ تمہارے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت و حمایت کرو گے۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی عالم ارواح میں دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے تو تم مجھ سے وعدہ کرو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت و حمایت بھی کرو گے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی پر یہ واجب تھا۔ ویسے تو حضور خاتم الانبیاء ہیں اور یہ ازل ہی میں مقدر ہو چکا تھا کہ حضور تمام نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کیا جائے گا، مگر ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا۔ اس کا تقاضا یہ کہ اگر ہر نبی کسی بھی نبی کے زمانے میں بالفرض حضور تشریف لے آتے تو اس نبی پر یہ واجب ہوتا کہ وہ حضور پر ایمان لائے اور حضور کی مدد کرے، نصرت و حمایت کرے۔ اس لیے علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری نے علی شیر خدا مولا کائنات کا ایک اور روایت کیا ہے کہ علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہر نبی سے 3 وعدے لیے۔ ایک وعدہ یہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ دوسرا وعدہ یہ لیا کہ اس کی نصرت و حمایت کرو گے، مدد کرو گے۔ اور تیسرا وعدہ یہ لیا کہ اپنے امتیوں کو کہو گے کہ وہ بھی محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں۔ یہ 3 وعدے اللہ نے ہر نبی سے لیے ہیں، ہر رسول سے لیے ہیں، اور یہ حضرت علی مولا کائنات روایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت شریف پڑھ رہے تھے، حضور رحمت عالم جان عالم نے فرمایا اے عمر خدا کی قسم اگر آج موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہوتا، وہ بھی میری پیروی کرتے، میری اطاعت کرتے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ حضور رحمت عالم جان عالم صرف ہمارے ہی نبی نہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے نبی ہیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کی جو امتیں ہوئیں ان کے بھی وہ امام ہیں، ان کے بھی وہ نبی ہیں۔ تو ہر نبی صرف نبی ہے اور ہر رسول صرف رسول ہے، اور حضور رحمت عالم جان عالم امام الانبیاء ہیں اور تمام رسولوں کے امام اور تمام رسولوں کے پیشوا ہیں۔ یہ مقام اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمایا، اور یہ فضیلت صرف حضور کے حصے میں آئی، نہ کسی کے حصے میں آئی، نہ کبھی آ سکتی ہے۔ جب کسی اور نبی کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی تو کسی اور کے حصے میں بھلا کیا آ سکتی ہے۔ اور حضور رحمت عالم جان عالم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کی میں تھوڑی سی شرح کرنا چاہتا ہوں، وقت میں بھی الحمدللہ 10 منٹ کی گنجائش ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہو سکتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان رحمت للعالمین کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی رحمت للعالمین ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے جو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے صرف محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور آپ کی شان بیان فرمائی کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا
اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ۔ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، میری رحمت سے کوئی بھی شے خارج نہیں ہے، ہر شے میری رحمت کی محتاج ہے، یہ اللہ نے فرمایا اپنی رحمت کے بارے میں۔ اب 2 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ورحمتی وسعت کل شے، یہاں لفظ شے ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں پر لفظ عالم کی جمع عالمین ہے۔ عالم اور شے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، الگ نہیں ہے۔ جو شے ہے وہ عالم ہے، اور جو عالم اس کو شے کہا جاتا ہے، اور دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ علم عقائد میں شے کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں۔ شرح العقائد کے اندر علامہ تفتزانی وغیرہ نے، اور العقائد النصفیہ میں علامہ نصفی نے اس کی وضاحت کی ہے، کل ما سوى اللہ تعالی و صفاتی فهو عالم، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات یہ قدیم ہے، یہ عالم میں داخل نہیں ہے، نہ ان کو شے کہا جائے گا نہ عالم کہا جائے گا۔ عالم کو اس نے پیدا فرمایا ہے، چیزوں کو اس نے پیدا فرمایا ہے، عالم سے وہ خارج ہے، وہ خود عالم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے۔ اب آپ اس کی تھوڑی سی مثالوں سے دیکھیے، یہ زمین، اس میں بہت سے عالم ہیں۔ انسان ایک شے ہے، ایک چیز ہے، اور انسانوں کو عالم انسان کہا جاتا ہے۔ جن ایک شے ہے، جناتوں کو عالم جنات کہا جاتا ہے۔ حیوان ایک شے ہے، حیوانوں کو عالم حیوانات کہا جاتا ہے۔ مادہ میٹیریل ایک شے ہے، اس کو عالم مادیات کہا جاتا ہے۔ پتھر، پانی وغیرہ ایک شے ہیں، ان کو عالم جمادات کہا جاتا ہے۔ پیڑ پودے اور یہ ہریالی، یہ گھاس پھوس ایک شے ہیں، ان کو عالم نباتات کہا جاتا ہے۔ یہ زمین، اس کو عالم ارض کہا جاتا ہے۔ فرشتے ایک چیز ہیں، ان کو عالم ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تمام آسمان مل کر عالم سماوات بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے عالم مکاں ہے، اور پھر عرش و کرسی لوح و قلم یہ عالم لامکاں ہیں۔ اور پھر آپ آگے بڑھیں تو یہ زمین اور آسمان سب مل کر عالم ناسوت ہے، اس کے اوپر عالم ملکوت ہے، پھر عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے۔ اس قسم کے ہزاروں عالم اللہ نے پیدا فرمائے، ہزاروں عالم، ایک دو نہیں۔ اب آج تو سائنس ترقی کر رہی ہے، اور نہ جانے اس کی ترقی کہاں تک پہنچے گی۔ ہزاروں عالم اللہ نے پیدا فرمائے، اور سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، یعنی میری رحمت کا سائبان ہر شے پر ہے، اور کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں۔ اللہ فرماتا جو میری رحمت کے محتاج نہ ہو۔ انسان بھی میری رحمت کے محتاج ہیں، جنات بھی میری رحمت کے محتاج ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات یہ بھی میری رحمت کے محتاج ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری رحمت کے محتاج ہیں۔ اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہر شے اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور رحمت الہی کا سائبان ہر شے پر تنا ہوا ہے۔ کوئی بھی شے رحمت الہی سے نکل نہیں سکتی، مگر رحمت الہی ہے کیا؟ یقیناً جس کو اللہ نے مطلقاً رحمت فرمایا ہوگا وہی رحمت الہی ہوگی۔ اور جب وہ رحمتی وسعت کل شیء سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، تو اب اللہ کی رحمت ہے کیا؟ تو قرآن مقدس کے دوسرے مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ فرمایا کہ سارا عالم رحمت الہی کا محتاج ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی عالم اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شے اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں۔ مگر جب یہ سوال ذہنوں میں آیا کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، تو اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے میرے بندو جب تم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر شے میری رحمت کے محتاج ہے، تو یہ بھی سمجھ لو کہ میری رحمت ہے کیا، میرے محبوب محمد مصطفیٰ میری رحمت ہیں۔ اگر تم میری رحمت کا سائبان کے نیچے آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ اگر تم میری رحمت کا حصہ چاہتے ہو تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ، اگر تم میری رحمت کے آغوش میں آنا چاہتے ہو تو تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے، اور اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ وہاں بھی منع کر دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں منع کر دیتے ہیں وہ۔ اگر اس آیت کریمہ کا یہ معنی جو میں نے بیان کیا اس معنی سے وہ انکار کر دے کوئی تعجب کی بات نہیں، کہ جو بدبخت ہو جاتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب کتا پاگل ہو جاتا ہے کسی کی بھی وہ کاٹ کھاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے کہ حضور ساری کائنات کے رحمت ہیں، تو ہم کہیں گے پھر اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں ساری حمد اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ یہاں بھی عالمین فرمایا جمع کا صیغہ ہے، اور حضور کی شان بیان کرتے ہوئے عالمین فرمایا وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو جب اس عالمین میں سارے عالم داخل نہیں ہے تو اگر تمہاری زبان میں ہمت و جرأت ہے تو کہو کہ رب العالمین میں بھی سارے عالم داخل نہیں ہے، اور جب تم یہاں نہیں کہہ سکتے چونکہ اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ میں اللہ ہوں، میں سارے عالم کا رب ہوں، چاہے عالم انسان ہو، عالم حیوان ہو، عالم جن ہو، عالم سماوات ہو، عالم ارض ہو، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، ملکوت، کوئی بھی عالم ہو، میں ہر عالم کا رب ہوں۔ جب تم یہاں پر تخصیص نہیں کر سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا جس طریقے سے اللہ کائنات کی ہر شے کا رب ہے، اور کائنات کی ہر شے کا وہ رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اسی طریقے سے حضور محمد مصطفیٰ کائنات کے ہر عالم کے لیے رحمت ہیں اور کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سوچیں مقام رحمت للعالمین کتنا عظیم مقام ہے، لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں حضور کی عظمتوں کو اور حضور کی شانوں کو۔ تو اس آیت کریمہ سے اگر ایک طرف یہ ثابت ہوا کہ حضور رحمت عالم ساری کائنات کے رحمت ہیں، یہ بھی ثابت ہوا کہ ساری کائنات حضور کی محتاج ہے، کیونکہ رحمت ہے ہر شے رحمت کی محتاج ہوتی ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اس کو میں ٹائم ختم ہو گیا، موٹی مثالوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ رحمت ایسی شے ہے کہ ہر شے اس کی محتاج ہے، اور جس کی محتاج وہ محتاج نہیں ہوتی۔ وجود نہ ہونے سے ہو جانا، عدم سے وجود میں آنا، پیدا ہونا، مثال پیدا ہونا یہ بھی رحمت ہے اللہ کی۔ پیدا ہو جانے کے بعد باقی رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہی نہیں، کچھ چیزیں پیدا ہو کر فنا ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی۔ کوئی شے عدم سے وجود میں آئے یہ رحمت ہے، اور عدم سے وجود میں آنے کے بعد باقی رہے یہ رحمت ہے۔ بہت سی چیزیں باقی رہتی ہیں مگر گدھوں کے طریقے سے زندگی گزارتی ہیں، ان کو کوئی ہنر نہیں آتا، ان کے پاس کوئی کمال نہیں آتا، کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور باقی ہو جانے کے بعد کسی مقام پر انسان پہنچ جائے یا کوئی شے کمال تک پہنچ جائے تو کمال تک پہنچنا ایک تیسری رحمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انسان ان چیزوں کی محتاج ہے۔ انسان اپنے وجود میں ہوا کا محتاج ہے، اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہوا کا انتظام فرمایا۔ اپنے وجود میں پانی کا محتاج ہے، اللہ نے پہلے پانی کا انتظام فرمایا، پھر مخلوق کو انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بچے اپنے وجود میں ماں باپ کے محتاج ہیں، ماں باپ کا وجود پہلے ہے، بچوں کا وجود بعد میں ہے۔ یہ ایسا تصور نہیں ہو سکتا کہ بچوں کا وجود پہلے ہو ماں باپ کا وجود بعد میں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب ہر شے رحمت کی محتاج ہے اور حضور رحمت عالم رحمت ہے تو حضور رحمت عالم کی ہر شے محتاج ہوئی، اور جب ہر چیز حضور کی محتاج ہے تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور حضور اول مخلوق ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا کیونکہ آپ محتاج نہیں ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں کے وجود سے پہلے ہوا کو پانی کو وجود بخشا گیا، بچوں کے وجود سے پہلے اس کے ماں باپ کو وجود بخشا گیا، کیونکہ حضور رحمت عالم کی نور کے ہر شے محتاج تھی، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ ہے مقام رحمت للعالمین، جس
جس کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ نے فرماتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وقت ختم ہو گیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی بیانات ہوتے رہیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور رحمت عالم جان عالم کا سچا غلام بنائے، ان کے عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔